الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد باب اثم مانع الزکاة زکوٰۃ نہ دینے والے کے گناہ کا بیان وقول اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذهب والفضة اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب علیم تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم اور ان سے یہ کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا فذوقوا ما کنتم تکنزون پس چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حکم بن نافع نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعیب نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو زناد نے کہ عبد الرحمن بن ہرمز اعرج نے ان کو بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأتی الابل علی صاحبها علی خیر ما کانت اونٹوں کا مالک جو ان میں اللہ کا حق ادا نہ کرے اس کے اونٹ اس کے اوپر اس حالت میں آئیں گے جو ان کی اچھی حالت دنیا میں رہی تھی اذا هو لم يعط فيها حقها جب وہ اس میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تطأه بأخفافها وہ اسے اپنے پاؤں کے ساتھ روندیں گے وتأتي الغنم على صاحبها على خیر ما كانت اذا لم يعط فيها حقها اسی طرح بھیڑ بکریوں کا جو مالک ہے جو ان میں اللہ کا حق ادا نہ کرے اس کی بھیڑ اور بکریاں اس کے اوپر اس حالت میں آئیں گی جو ان کی اچھی حالت رہی تھی تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وہ اپنے کھریوں کے ساتھ اس کو روندیں گی اور اسے اپنے سینگوں سے ٹکریں ماریں گی قال من حقها ان تحلب على الماء اور آپ نے فرمایا کہ ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں پانی پر دھویا جائے قال کہتے ہیں ولا یأتی احدکم یوم القیامہ بشاة یحملها على رقبته لها یعار ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گردن پر کوئی بھیڑ بکری اٹھائے ہوئے آئے جو ممیا رہی ہو میں کر رہی ہو فیقول یا محمد اور وہ کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقول تو میں کہوں لا املک لک شیئا میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں قد بلغت میں نے پیغام پہنچا دیا ولا یأتی ببعیر اور نہ کوئی اونٹ اٹھا کر لائے یحملہ علی رقبتہ جو اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے لہ رغاء اس کے لیے آواز ہو بلبلا رہا ہو فیقول یا محمد تو کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقول تو میں آگے سے جواب دوں لا املک لک من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں تیرا کوئی بھی مالک نہیں ہوں قد بلغت میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا گناہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک سے آیت مبارکہ پیش کی جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ سونا اور چاندی جس کی دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی اس کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور پھر یہ تپا کر گرم کر کے لوگوں کی پیشانیوں پر منہوں پر ان کی پشتوں پر اس کو داغا جائے گا۔ اسی طرح جو جانوروں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا یہ جانور دنیا میں جانوروں کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، جانور بسا اوقات دبلا پتلا ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہی جانور آپ اس کو زیادہ کھلائیں پلائیں موٹا تازہ ہو جاتا ہے، تو دنیا میں جو وہ موٹا تازہ تھا اس صورت میں وہ قیامت والے دن آئے گا اور پھر اپنے کھریوں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے مالک کو جو ان کا حق ادا نہیں کرتا تھا ان کو وہ مارے گا، ٹکریں مارے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک ادنا سا حق یہ بھی ہے کہ بکری کا جو جانور ہے یا دیگر جو جانور ہیں ان کو ان کے مقام پر ان کا دودھ دوہا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک جگہ پر اپنے جانور رکھتے ہیں لیکن ان کا دودھ کہیں اور جا کر دھوتے ہیں تاکہ کوئی غریب مانگنے نہ آ جائے، اس لیے ان کا یہ حق بھی ہے کہ ان کو ان کے اصلی مقام پر ان کا دودھ دوہا جائے تاکہ اگر کوئی فقیر غریب مسکین آ کر مانگ بھی لے
اس کو اس کا حق کم از کم ادا کر دیا جائے. یہ بھی ایک صدقہ ہے اور زکوٰۃ کی یہ بھی ایک صورت ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایسے آدمی کی سفارش نہیں کریں گے کہ جو جانور اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور کہے کہ میری سفارش کر دو. اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ دنیا میں سونا چاندی ہو، جانور ہو، کسی بھی صورت میں زکوٰۃ اگر اس پر فرض ہے اس کو فوراً ادا کرے، وگرنہ کل قیامت کے دن اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.